اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابہ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ سورہ نحل آیات 61 اور 62۔ وَلَوْ اور اگر یؤاخذ اللہ پکڑ لیتا اللہ تعالی الناس لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کے سبب ما ترکا تو نہ چھوڑتا علیہا اس پر یعنی اس زمین پر من دابۃ کوئی جاندار۔ لفظ ظلم کے اصل معنی تو حق تلفی کے ہیں، چونکہ شرک اور کفر سب سے بڑی حق تلفی ہے جس کا ارتکاب کر کے بندہ اپنے رب کے سب سے بڑے حق کو ہی تلف کر دیتا ہے اور خود اپنی جان پر بھی سب سے بڑا ظلم ڈھاتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے جگہ جگہ کفر اور شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ اب پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات بھی جانی تھی کہ کفار مکہ اکثر مطالبہ کیا کرتے تھے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کافروں کے مطالبہ عذاب کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کفر اور شرک پر ان کو فوراً پکڑ لے۔ اگر وہ ایسا کرنے والا ہوتا تو زمین پر ایک جاندار کو بھی جینے کی مہلت نہ ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک معین مدت تک مہلت دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ولیکن اور لیکن یؤخرہم مؤخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں الی اجل مسمی ایک متعین مدت تک۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے انسانوں کو، مہلت دیتا ہے کہ یہ انسان پلٹ آئیں، حقیقت سے آشنائی حاصل کر لیں، اس ظلم اور کفر کو چھوڑ دیں جس میں وہ مبتلا ہیں۔ تو جس نے توبہ کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے مہلت ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور توبہ بھی کر لیتا ہے اور اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ اور جس نے صحیح راہ اختیار نہیں کرنی ہوتی اس کے لیے مزید مہلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیمانے کو مزید بھر لے، جتنا برائیوں سے بھر سکتا ہے بھر لے۔ پھر اس کے بعد تو ہے ایک جھٹکے کا کھیل، فقط لمبی ہی صحیح زنجیر تیری۔ معین وقت انسان پر آ جاتا ہے اور انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو معین وقت ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب آ جاتا ہے ان کا متعین وقت، لا یستاخرون ساعتا نہ تو وہ تاخیر ہوتی ہے اس میں ایک لمحہ بھی، ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو وقت معین سے نہ تقدیم ہے نہ تاخیر ہے، نہ اس وقت معین سے پہلے پکڑ ہے اور نہ پھر اس کے بعد کوئی مہلت ہے انسان کے لیے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور وہ بناتے ہیں، قرار دیتے ہیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ما یکرہون جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ان کی ایک اور حماقت کا تذکرہ ہے کہ ایک تو ان کی حماقت یہ ہے کہ اول تو یہی عجیب بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کر رکھی ہیں جن کی نسبت خود اپنی طرف ان کو گوارا نہیں ہے۔ پھر اوپر سے اعتماد دیکھیے، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ اور بیان کرتی ہیں السنتہم الکذب، السنہ لسان کی جمع ہے، ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ۔ اب یہ کون سا جھوٹ بولتے ہیں؟ ان لہم الحسنی، ان یقیناً لہم ان کے لیے الحسنی اچھا انجام ہے۔ تو ایک طرف یہ شرک اور کفر میں مبتلا، دوسری طرف یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آخرت وغیرہ ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد کسی نے زندہ ہونا ہی نہیں ہے، اور اگر مرنے کے بعد زندہ ہو بھی گئے تو ان کے لیے آخرت میں بھی انجام بہت اچھا اور بہتر ہوگا۔ اور سمجھانے کے لیے آگے سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہم تم سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، مال و متاع، جاہ و جلال، ہر لحاظ سے
جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو کمزور ہیں۔ تو جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم پر برتری دے رکھی ہے، آخرت میں بھی اگر ہوئی تو ہم تم سے برتر اور بہتر ہی ہوں گے۔ تو اس طرح کی خام خیالیاں اکثر شیطان انسانوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ تم تو برتر ہو، بہتر ہو، یا کسی نسبت سے ان کو یہ بات باور کرا دی جاتی ہے کہ آخرت تو ہے ہی تمہارے لیے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جرما، یقیناً، لازماً، ان، بے شک، لہم النار، ان کے لیے جہنم ہے، آگ ہے، وانہم، اور یقیناً وہ لوگ، مفرتون، خبر بھی نہیں لیے جائیں گے۔ افرط الشیء کا مطلب ہوتا ہے نسیہ و ترکہ، کہ کسی چیز کو بھلا دیا گیا ہو، چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے غافل لوگوں کو جہنم میں ڈال کر بھول جائیں گے۔ تو یہ ان کے عذاب کی ہمیشگی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر ان کی کوئی خبر نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فرہبون وله ما في السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر اللہ تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ سورہ نحل، آیات 51 سے 55۔ وقال اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم وما ارسلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ سورہ نحل، آیات 63 سے 65۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، تحقیق ہم نے بھیجے، الی امم، بہت سی امتوں کی طرف، بہت سی قوموں کی طرف، من قبلی کا، آپ سے پہلے بھی، فزین، پس مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، ان رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی رویہ اپنایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے اپنا رکھا ہے، اور اس کی وجہ بیان کر دی کہ شیطان ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو یہی سب سے بہترین ہے۔ پچھلی قوموں نے بھی رسولوں سے رہنمائی لینے کے بجائے شیطان سے رہنمائی لی، اس لیے فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، پس وہ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے آج کے دن۔ کافروں اور مشرکوں کا رفیق اور ساتھی تو شیطان ہے، یہ اسی کی رہنمائی پر چلتے ہیں، جو وہ بات ان کے دل و دماغ میں مسلط کر دے اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ مشرکین مکہ کو یہاں دھمکی بھی ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بالآخر انجام تمہارا بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح کہ پچھلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے کتاب کو آپ پر، إِلَّا، مگر، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ،
تاکہ آپ واضح کر دیں اس کو ان لوگوں کے لیے الذی اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں۔ تو یہاں سے آپ کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو قرآن مجید آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر دیں۔ جن معاملات میں یہ الجھ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے فیصلے ان کے سامنے رکھ دیں۔ اب اگر یہ مان لیتے ہیں تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے۔ ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ تو قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد تبیان ہے کہ اس کے احکامات کو کھول کھول کر سامنے بیان کر دیا جائے۔ اور آج ہم مسلمان اسی بات سے غافل ہیں، قرآن مجید پڑھ تو لیتے ہیں مختلف مواقع پر، لیکن اس کے احکامات سے بالکل ہی غافل ہیں۔ تو مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ وَہُدًى، اور یہ باعث ہدایت بھی ہے کتاب، وَرَحْمَةً، اور یہ باعث رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن مجید روز قیامت تمہارے لیے حجت ہوگا، تمہارے لیے گواہی دے گا، او علیک، یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو جو لوگ اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، اس کو سیکھنے والے ہیں، اس کو سکھانے والے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، تو قرآن مجید ان کے لیے حجت ہو جائے گا، ان کے لیے گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جو لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دینے والے ہیں، تو پھر یقیناً یہ قرآن مجید ان کے خلاف گواہی دے گا۔ واللہ انزل، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاحیا، پھر زندہ کر دیا، بہ الارض، اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ اب یہاں انسانوں کو ایک عقلی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک زمین جو بنجر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور پھر سے وہ سرسبز ہو جاتی ہے، لہلہانے لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو مناظر ہیں، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، پھر ان پر سبزہ اگتا ہے، مختلف قسم کے پھل اور میوہ جات لگتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ تم تمام کے تمام انسانوں کا مرنا اور تم تمام کے تمام انسانوں کا دوبارہ زندہ کرنا کا نفس واحدہ، ایک نفس کی مانند ہی ہے۔ یہ کوئی گراں کام یا مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیۃ، نشانی ہے، لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو سننے والے ہیں۔ یہاں یسمعون اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی وہ لوگ جو بات کو کان کھول کر سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے تو اس کے اندر توحید اور قیامت سب کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔